بتاتے بھی ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا کس طرح سے؟ جی یہ واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ میں لاہور سے نکلا، ایک لندن کے نمبر سے واٹس ایپ کال مجھے آئی اور انہوں نے بولا کہ آپ سے ہم نے دعا کرانی ہے۔ میں نے کہا تقریبات بندی ہے کوئی آپ کو نہیں کی، تو انہوں نے بولا کہ ہم ہوٹل میں آپ سے صرف کھانا کھلائیں گے، دعوت کریں گے، دعا کرائیں گے۔ اچھا جی، لندن کے نمبر سے جو کال آئی واٹس اور ایپ، واٹس ایپ پہ کال ہاں آئی، جی، اور دعا کے لیے انہوں نے لوکل آپ کو کہا جواب دیا؟ نہیں وہی واٹس ایپ پہ واٹس ایپ سے وہ میں نے ایمیل کے ان کو اصرار کیا کہ مجھے کوئی پہ کال کریں آپ، کہتے میں ابھی لندن پلٹ آیا ہوں تو میری واٹس ایپ یہی چل رہی ہے۔ تو میں نے بھی اتنا اس کو سیریس نہ لیا، میں نے کہا چلو مین پہ اجوا ہوٹل ہے تو میں نے ہوٹل میں بیٹھنا ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم ہوٹل پہنچے تو ادھر کھانا کھایا، تو اس کے بعد اس نے بولا میرے گھر میں میری والدہ کہتی ہے کہ ملا ہے دعا کرا دی، مجھے لے گئے اور وہاں ایک منٹ بھی نہیں میں بھی بیٹھا، وہ گھوڑے سے بندھے ہوئے تھے اور ساتھ وہ 2 کمرے تھے، تو وہ ڈنگا روڈ پہ بنوریا گاؤں، وہ بورڈ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو اس میں جا کر میری گاڑی کھڑی کی ہے، تو مجھے گنے تان لی اور کہا کہ چلو اپنے ایڈمنوں کو فون کریں، وہ پاسپورٹ دے، پہلے میرا آئی ڈی انہوں نے اپنے قبضے میں لی، پھر چینل لیا، اس میں جو انکم آتی ہے مجھے جنہوں نے اغوا کیا انہوں نے چہروں پہ ہاں جی نقاب وغیرہ نقاب ڈالے تھے، لیے تھے، پہچان لیا یا جی آپ کا نقاب لیے تھے، میں پہچان نہیں سکتا، سبھی نے ایسے ڈمپنگ دی۔ تو جب انہوں نے آپ پہ اغوا کر لیا، آپ کی آئی ڈی وغیرہ ہیک کر ہاں لی، جی تو کیا کوئی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے؟ تشدد کا جب نشانہ بنا رہے تھے آپ، یعنی کیا وجہ ہے اس جی وجہ سے؟ ڈیمانڈ یہی، وہ جو پیسے میرے تھے وہ بھی لے لیے کتنے اور پیسے مجھے بولا کہ ہمیں ماہانہ کتنے دو گے، آپ میں نے آپ کی ویڈیو بنا دی ہے، تو میں نے کہا بھی میں کون سا دے سکتا ہوں، آپ نے میرا چینل پکڑ لیا، اس سے جو میرا 1 لاکھ 2 لاکھ آتا ہے 1.5 لاکھ وہ آپ نے پکڑ لیا، مجھے کہاں سے آنے، جو تقریروں سے آتے ہیں وہ میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے، تو میں ایک دن بھی نہیں گھر میں رہتا، میری چھٹی نہیں ہوتی، وہ کھا رہے ہوں گی چینل میں مستقبل کرتا ہوں، تو انہوں نے بولا کہ آپ کو دینی پڑے گا کہ جب ہم اپلوڈ کریں گے تو پھر آپ دیں گے، میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے جب وہ زندگی گفتگو بخشیں۔ کر رہے تھے آواز سے آپ کی پہچان ہے کسی علاقے کے لگ رہی تھی پہچان ہاں جی پہچان وہ آئی؟ میں پہچانتا ہوں، وہ ان کی آواز جمری کی، وہ اپنے آپ کو عباسی بھی بول رہے تھے، راجہ بھی بول رہے تھے، خان بھی بول رہے تھے۔ اچھا، کیا یہ پنڈی والے وہی نہیں ہے جو آپ نے ایک تقریر کی تھی، وہ ایک جو یہ وائرل نہیں ہوا میں تھا؟ کہہ سکتا کیونکہ یہ تو ادارے تحقیقات کرے، تو ہم جس کو ہم جو پہ پیش کریں گے تفتیش میں تو وہ وہاں بات ہوگی، یہاں تو مجھے یہی پتا ان کی بولی ایسی ہے۔ اچھا، جب انہوں نے آپ کو تشدد وغیرہ کا نشانہ بنایا تو کتنا عرصہ انہوں نے آپ کی جگہ دماغ بنائے رکھا؟ تقریباً 4 گھنٹے مجھے 5 اور جب 2 1.5 2 جب ہم نے دیکھا، جب وہ اتر گئے گاڑی سے تو اس ٹائم تقریباً 2 گھنٹے، جب ہم لوگ پہنچے 4 5۔ تو جب انہوں نے چھوڑا آپ کو کہیں بینک کے چلے گئے یا نہیں کیا میری کس طرح؟ گاڑی میں ہی اندر سے ہی ہمیں اگلی فرنٹ سیٹ پہ مجھے کیا، اندر سے میرے ڈرائیور کو فرنٹ سیٹ پہ کیا، اس پر میں ملی نہیں۔ اچھا، آپ ان کا کیس دیکھ رہے ہیں تو کیا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، آپ ایف آئی اے میں بھی جا رہے ہیں، سائبر کرائم میں بھی جا رہے ہیں، تھانے میں بھی جا رہے ہیں، تو ابھی تک کیا آپ نے اس کا کیا کیا؟ اس میں یہ ہے کہ ہماری جو درخواست ہے وہ ہم نے تیار کر لی کہ جتنی بھی نظر میری آ رہی ہے روانہ ہو رہے، کیونکہ کل جب یہ انہوں نے بدلی کی کے ساتھ ان کو اغوا کیا اور وہاں پہ تشدد کیا، تو وہ ہم پولیس میں بھی جا رہے ہیں اور جو ان کے اکاؤنٹس وغیرہ ہائی جیک یعنی سائبر کرائم کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، عوام آپ سے کافی محبت کرتی ہے، دیکھنے والے بھی پریشان ہو گئے، کیا پیغام دیں گے؟ بس میں اپنی چاننے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ اس مشکل گھڑی میں میرے لیے دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور میرے بچوں کے لیے، میرے لیے اور میری زندگی کے لیے۔ انہوں نے بولا کہ آپ نے اگر میڈیا سے بات کی یا کوئی ایکشن کیا تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے، تو وہ تو جو آنی ہے، جس دن آنی ہے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اگر موت سے مسلمان ڈرتا ہو تو پھر دنیا میں محمد بن قاسم نہ ہوتے، صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے، تو میں بھی اسی بات پہ پکا ہوں، جو رات قبر میں وہ آنی، مگر میں نے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا ہے کہ اس دور میں آپ تک سچی بات پہنچانے والوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، آپ تک دین پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگے تھے وہ بھی مجھے یاد آ گئے کہ حق بات کی خاطر دین